یہ جو نفس کی 4 قسمیں، نفس امارہ کسے کہتے ہیں؟ جلدی جلدی بچے سن لیں. نفس معبود حیات، نفس امارہ یعنی جس کا کام برائیاں کرنا ہو، برائیاں کرنا جس کا کام ہو. نفس لوامہ جو برا کر کے پشیمان ہو جاتا ہو، اسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے. ملامت کرنے والا نفس، اندر سے آواز آتی ہے کہ تم نے برا کام کیا ہے. نفس مطمئنہ تو کائنات میں اللہ نے چند ہی ہستیوں کو قرار دیا ہے، جن میں پہلا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی، امام حسن مجتبی. اور کربلا کے میدان میں اللہ نے جسے نفس مطمئنہ کہہ کے پکارا وہ امام حسین کی ذات، یہ نفس مطمئنہ. لیکن نفس مسولہ، یہ چوتھی قسم، جس کے لیے میں کچھ اس طرح سے تیاری کر آیا ہوں کہ نفس مسولہ، ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. سیاتی زمان علی الناس، ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا، یر المعروف منکرا والمنکر معروفا، کہ لوگ برائیوں کو اچھا اور اچھائیوں کو برا جاننے لگیں گے. برائیاں اچھائیاں ہو جائیں گی اور اچھائیاں برائیاں ہو جائیں گی. اس وقت کے لوگوں کا نفس نفس مسولہ ہوگا. ایک چیز کو سجایا جاتا ہے، ماحول بنایا جاتا ہے، ماحول تیار کیا جاتا ہے. جب کسی چیز کا ماحول تیار کر کے کسی چیز کو سجا کر پیش کیا جائے، ہو کچھ اور دکھائی کچھ اور دیتا ہو، حقیقت میں کچھ اور ہو اور ظاہر میں کچھ اور ہو، جب یہ کیفیت ہونے لگے معاشرے کے اندر، اور پھر ان برائیوں کو اچھا سمجھ کر، ان زشتیوں کو خوبیاں سمجھ کر، ان کثافتوں کو طہارت سمجھ کر اپنانے لگے لوگ، تو پھر ان لوگوں کا نفس ہوگا نفس مسولہ. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا. ابھی کھڑا سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے تبصرے شروع کر دیے، دیکھو مولانا کو سانپ سے ڈر رہے ہیں، وہ دیکھو وہ سانپ بیٹھا ہے، وہ ڈرے کھڑے ہیں. اب میں سوچنے لگا میں کسی کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں. ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ. جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ پلاسٹک کا ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا اور اسے کچلتا ہوا آگے چلا گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. حقیقت اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حقیقت کچھ اور ہو، دیکھنے میں کچھ اور آتا ہو، اور پھر جو دیکھنے میں آتا ہو اس کے مطابق عمل کرنے والا نفس نفس مسولہ ہے. اب کچھ تو وہ ہیں جو ماحول بناتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو بنے ہوئے ماحول پر عمل کرتے ہیں. اب ممکن ہے کہ میری اب تک کی گفتگو سے کوئی جوان یہ سوال کر بیٹھے کہ مولانا ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں تو ایک سجی ہوئی چیز ملی ہے، ہمیں تو ایک بگڑی ہوئی چیز سجا کر میں پیش کی گئی ہے، ہم تو اسی کو اچھا سمجھ رہے ہیں. تو بھائی یہی جاننا کہ کون سی چیز کیا ہے، اسی کو تو بصیرت کہا جاتا ہے. ان مجلسوں کا اثر ہی یہ ہے کہ ہم حقیقت تک پہنچے ہیں چیزوں کی. خاص طور پر جو اہل بیت کے نام پر محافل اور مجالس کا انعقاد اور اہتمام ہوتا ہے، اس کا ایک اثر یہ ہے کہ ہم حقیقت، یہاں بیٹھنے والوں کی اینک تبدیل کروائی جاتی ہے، یہاں آنے والوں کی دید تبدیل کروائی جاتی ہے. ہمیں وہ دکھایا جائے گا، وہی دکھایا جاتا ہے مجلسوں اور محفلوں میں جو کربلا کی اینک ہوتی ہے. ہم کربلا کی اینک سے دیکھنا چاہتے ہیں. میں کیونکہ بچے بھی بیٹھے ہیں اور خطابت کا حصہ بھی ہے کہ ذرا تفریح، ممبری تفریح بھی رہے. سرخ شیشوں کی اینک لگا لیں گے نا تو شلجم بھی چقندر نظر آئے گا. کربلائی اینک لگا لو تاکہ تمہیں وہ نظر آئے جو حقیقت ہے. جی وہ بہت سارے لوگ باہر جا کر ایک مرتبہ عجیب و غریب ماحول وہاں سے لے کر آ جاتے ہیں. علامہ اقبال واپس آ کے تو اور انقلابی ہو گئے تھے. جی کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو اینک لگائی ہوئی ہے وہ اپنے شعر میں ہی وہ کہہ چکے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اپنی آنکھوں میں مدینہ اور نجف کی خاک کا سرما لگا لو تو پھر تم مدنی آنکھوں سے دیکھو گے اور نجفی آنکھوں سے دیکھو گے. اور جو مدنی اور نجفی آنکھوں سے دیکھتا ہو تو پھر اسے حقیقت نظر آتی ہے.
تو جو سجایا جاتا ہے، جو سنوارا جاتا ہے، پھر ہوتا کچھ اور ہے اور دکھایا کچھ اور جاتا ہے، اور پھر جب اس پہ عمل ہونے لگے تو اس عمل کو مسولہ کہا جاتا ہے، وہ نفس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر کہ برائیاں اچھائیاں اور اچھائیاں برائیاں ہو جائیں گی۔ یا خود قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں جبکہ وہ برا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اچھا نہیں کر رہے ہوتے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے بھائی؟ یہ تو بڑھیا آپ نے مولوی صاحب آج ہمیں مشکل میں ڈال دیا کہ قدم قدم پر ہم پریشانیوں کا سامنا کریں گے، ہم کچھ ایسا کر بیٹھیں گے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو ٹیسٹ بحال کروایا جا رہا ہے برائیوں کا، ذائقے بحال کروائے جا رہے ہیں برے کاموں کے، تو پھر ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کام میں مبتلا ہو کر اپنا ہی نقصان کر رہے ہوں اور ہمیں پتہ بھی نہ چل رہا ہو۔ تو کیا طریقہ ہے؟ جو عرفا نے، اہل دل نے اس کا طریقہ بیان کیا ہے وہ ہے استغفار، مسلسل اپنے اللہ سے رابطہ۔ جب اپنے اللہ سے مسلسل رابطہ ہوگا، توجہ، تو پھر اللہ توفیق دے گا کہ وہ آنکھیں کھلیں گی جو دل کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ چشمے سر سے دیکھنے والے اور ہوتے ہیں، چشمے جان سے دیکھنے والے اور ہوتے ہیں، جو اس کے لیے اللہ سے مسلسل رابطے کی ضرورت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ أَتَاكَ الْيَقِينُ، کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ یہاں تو الٹا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یقین پہلے ہوگا پھر عبادت کریں گے۔ معاشرہ یہ کہہ رہا ہے پہلے اللہ پہ یقین ہوگا پھر اللہ کی عبادت کریں گے، اور اللہ کہہ رہا ہے پہلے عبادت کرو پھر یقین ہوگا۔ تو ہم معاشرے کی مانیں گے اللہ کی؟ سماج یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ پہ یقین پہلے کرو پھر عبادت کا ذائقہ آئے گا، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے پہلے عبادت کرو پھر اللہ پہ یقین آئے گا۔ وہ جو اللہ سے جڑنا ہے نا، اللہ کی عبادت ہے، وہ آنکھوں سے پردے ہٹاتا ہے، حجاب ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان حقیقت دیکھنے لگتا ہے۔ پھر تو تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، بلکہ تم کہو گے، جو تم کہہ دو گے وہی اللہ کو پسند ہو جائے گا، وہ کیفیت ہونے لگے گی انسان کی۔ تو یہ نفس مسولہ، جس کے لیے پھر قرآن نے اس انداز سے اور ہماری رہنمائی کی کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کی ایک کیفیت کہ جب اس کو فجور سے سجایا جائے، کہ جب اسے تقوی سے سجایا جائے، جب اسے فجور سے سجایا جائے گا اور اسے سنوارا جائے گا، گناہوں سے سجایا جائے گا، تو وہ نفس جو ہے نفس مسولہ ہو جائے گا، اور جب اسے تقوی سے سجایا جائے گا تو وہ نفس جو ہے وہ نفس لوامہ ہو جائے گا اور نفس مطمئنہ کا پیروکار ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے اندر کی ایک کیفیت ہے، جو ہمارے نفس کی کیفیات ہیں، اسے قرآن مجید نے اس انداز سے بیان کیا ہے۔ کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، یا وہ الہام لیتا ہے گناہوں سے، یا وہ راستہ لیتا ہے اور رہنمائی لیتا ہے تقوی و پرہیزگاری سے۔ تو تقوی و پرہیزگاری سے الہام لینے کا نتیجہ کچھ اور ہے، اور گناہوں سے الہام لینے کا نتیجہ کچھ اور ہے۔ بہرحال یہ انسان کی زندگی کی کچھ کیفیات ہیں، اور یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا۔ برادران حضرت یوسف ایک بڑی بیماری میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا، اور وہ بیماری حسد کی بیماری۔ حاسد یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ محسود کا کوئی نقصان نہیں کر پائے گا۔ بھائی اگر بات جاری ہے تو گردن ہلائیے، آج آپ کچھ سوئے سے ہیں۔ حاسد یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ محسود کا کوئی نقصان نہیں کر پائے گا۔ مجھے بتایا جائے، سورہ یوسف کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، مجھے بتایا جائے، میں جو پڑھ کر آیا وہ بیان کر رہا ہوں، میں تو مفسر نہیں ہوں، کہ حضرت یوسف کا کیا بگاڑا ان بھائیوں نے۔ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک کر یہ سمجھے کہ ان کی مراد پوری ہو جائے گی، وہ تو بادشاہ مصر بن گئے۔ اللہ کا کام دیکھیے، کنویں کی تہ سے نکال کر تخت کے اوج پر پہنچا دیا۔ محسود کا کیا نقصان ہوا؟ بلندر صلوات پڑھیں گے، اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ مولانا صلوات کا
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولانا قاسم جارچوی صاحب سے گزارش کروں گا کچھ زحمت فرمائیں، آگے تشریف لے آئیں، علماء کرام اگلی نشست میں تشریف فرماؤں تو اور زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے مولانا تشریف فرما رہے ہیں۔ میں یہ بات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کیا بگاڑا، کیا نقصان ہوا حضرت یوسف کا؟ بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ جو کچھ کیا، کیا ان کو کچھ ملا؟ کیا اپنے والد کے قریب آ گئے؟ کیا حضرت یعقوب نے ان سے پیار بڑھا دیا جس کی وجہ سے حضرت یوسف کو انہوں نے کنویں میں پھینکا؟ نہ حضرت یعقوب کے وہ پیارے ہوئے، نہ ان کے قریب ہوئے، نہ حضرت یوسف کا کوئی کچھ بگاڑ سکے۔ ادھر زلیخا نے حضرت یوسف کو زندان میں ڈلوا دیا، تو کیا زندان میں ڈلنے سے حضرت یوسف کا کچھ بگڑا؟ بلکہ حضرت یوسف تو زندان میں گئے تو لوگوں کو آزادی دلوانے لگے، وہاں قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی، اور پھر وہ جب باہر آزاد ہو کر گئے اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے اور بتایا، اور پھر وہ کہاں سے کہاں تک قصہ پہنچ گیا۔ تو کبھی بھی محسود کو حاسد کے حسد سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، محسود کی تو عزت میں، احترام میں، تعظیم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب قرآن کی ایک حسین ترین آیت، جو ساری آیتیں حسین ہیں، ایک آیت جو میرے مضمون میں اس وقت ہے، میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا علی یہ فرمائیے اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم عطا کیا ہے۔ مولا وہ کون لوگ ہیں کہ جن سے کچھ لوگ حسد فرماتے ہیں؟ تو مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، نحنو محسودون الذین فی الآیہ، آیت میں جن محسودوں کا تذکرہ ہے وہ ہم اہل بیت ہیں۔ سوال یہ بچہ کر سکتا ہے کہ آخر اہل بیت کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یا جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے قبیلے میں رہنے والے لوگ کہہ سکتے ہیں یہ کیوں ہوا اہل بیت کے ساتھ؟ تو اہل بیت کے ساتھ اللہ نے بتا دیا کہ کچھ لوگوں سے وہ لوگ حسد کرتے ہیں، ان لوگوں سے وہ لوگ حسد کرتے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، حکمت یعنی نبوت بھی دی ہے، ملک عظیم یعنی امامت بھی دی ہے۔ ہم نے آل ابراہیم کو نبوت، امامت، اور ہم نے کتاب یعنی قرآن مجید بھی دی ہے۔ تو اہل بیت کے پاس یہ اللہ نے سارے اپنے فضل ہی فضل، لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوا اور حسد کرنے لگے۔ تو بتایا جائے جنہوں نے مولا کائنات کے ساتھ وہ ظلم کیا، جنہوں نے جناب زہرا کے ساتھ وہ ظلم کیا، جنہوں نے کربلا میں آل رسول کے ساتھ وہ ظلم کیا، انہوں نے اہل بیت کا کچھ نقصان کیا یا خود کو لعنتی بنایا؟ اہل بیت کی تو عظمت بڑھتی چلی گئی، یعنی اجاگر ہوتی چلی گئی، روشن تر ہوتی چلی گئی، لوگوں سے ان کا تعلق بڑھتا چلا گیا۔ اور آج دنیا میں سب سے زیادہ جو اہل بیت، سب سے زیادہ لوگ جن سے پیار کرتے ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا جی، ہدایت کا رستہ، ہدایت کا چراغ، ہدایت کا ذریعہ، لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے۔ اور آج ان کی وجہ سے لوگ، آپ دیکھیے ماضی میں بھی سب سے زیادہ جس ذات اور جس شخصیت پہ لوگ ہدایت پاتے تھے وہ جناب زہرا کی ذات، اور آج بھی سب سے زیادہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہو رہے ہیں وہ سیدہ کے نام پہ، اور آغاز جناب زہرا سے ہو رہا ہے حسد کا۔ سب سے پہلا ظلم بعد از مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہوا ہے تو حضرت محسن کی شہادت کی صورت میں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا نفس مسولہ ہو گیا تھا۔ حضرت یعقوب نے کہا تمہارے نفس نے تمہیں برائی کو اچھا کر کے پیش کیا ہے۔ دیکھیے حادثہ دو چیزوں کو لے کر آتا ہے، مصیبت، حادثہ، ایک تو پریشانی اور مشکلات کو لے کر آتا ہے، اور دوسرا صبر، تحمل، ہمت، حوصلہ، صلاحیتوں میں اضافہ، انسان کچھ کرنے کے لیے، کچھ بہتر کرنے کے لیے اہتمام کرتا ہے، کچھ اچھا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ اپنے اندر نہفتہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں بہرحال وہ کیونکہ توکل کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ کیونکہ اللہ پہ بھروسے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے،
وہ کیونکہ اپنے آپ کو اپنے مالک کے حوالے کرنے کی صورت میں ہو رہا ہوتا ہے، تو ان صلاحیتوں کا اظہار جب ہوتا ہے، ان صلاحیتوں کا ظہور اور بروز جب ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان نکل کر باہر آتا ہے جو انسان اللہ نے بنایا ہوتا ہے۔ اللہ نے جو انسان، اسی لیے ہم بچوں کی صلاحیتوں کو اگر محسوس کر جائیں اور جان لیں کہ اللہ نے کیا صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہیں، تو شاید ہم اپنے بچوں سے آئندہ مملکتوں کو اور اپنے آئندہ کے زمانوں کو سنوار سکیں۔ یہ بہرحال وقت گزر گیا، حضرت یعقوب نے ان بھائیوں کے اس عمل کے اوپر فرمایا کہ یہ تمہارا کام تمہارے نفس نے اسے مسولہ کر کے پیش کیا، فصبر جمیل، میں بس یہ نہیں کہا میں صبر کروں گا، کہا صبر جمیل، صبر ہی جمیل ہے۔ حضرت یعقوب کی زندگی میں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، پہلے تو وہ ایک نوحہ پڑھتے تھے حضرت یعقوب، شہر سے باہر شجرۃ الوداع پہ جا کے تشریف فرما ہوتے تھے، روزانہ اپنے گھر سے نکل کے جاتے تھے، آگے کی آیات میں بھی اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہے، اور شجرۃ الوداع پر بیٹھ کر وہ درخت کے جس کے بعد شہر ختم ہو جاتا تھا، شہر کا آخری درخت یا آبادی کا آخری درخت، آبادی جہاں تمام ہو جاتی تھی وہاں اس درخت کے پاس بیٹھ جاتے، اور وہیں سے راستہ بھی شہر سے باہر نکل رہا ہوتا تھا، اس درخت پر بیٹھ جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر ایک نوحہ پڑھتے تھے، اور نوحہ پڑھتے تھے یا اسفا علی یوسف، اور یہ کہہ کر حضرت یعقوب اپنے زانو پر ہاتھ مارتے تھے۔ مولانا مودودی نے تو، میں اتفاق سے دوبارہ کل ان کی تفسیر کو دیکھ رہا تھا، مولانا مودودی نے تو مختلف غیر مسلموں کی کتابیں، جو غیر مسلم جو الہی اور آسمانی ادیان کے ماننے والے ہیں، جیسے عیسائی، جیسے یہودی، ان کی کتابوں کے کچھ حوالے دیے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ چونکہ ظاہر ہے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کا جو واقعہ ہے وہ جہاں قرآن کا واقعہ ہے وہاں تورات اور انجیل اور زبور کے واقعات بھی ہیں، ان کے واقعات بھی ہیں یہ۔ تو مولانا مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن کے اندر اس کو لکھا ہے کہ باقاعدہ ماتم کا لفظ لکھا ہے انہوں نے، مولانا مودودی نے باقاعدہ ماتم کا لفظ لکھا ہے کہ وہ روزانہ جاتے تھے شجرۃ الوداع پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے اور حضرت یعقوب ماتم کرتے تھے، اور جو جملہ کہتے تھے ماتم کرتے وقت وہ یہ قرآن کی آیت ہے، یا اسفا علی یوسف، یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف، یہ کہہ کر حضرت یعقوب ماتم کرتے تھے۔ اب ماتم وہ پھر لکھا کہ زانوں پر ہاتھ مارتے تھے، سر پر ہاتھ مارتے تھے، سینے پہ ہاتھ مارتے تھے، اور یہ ایک دو دن کا عمل نہیں تھا ان کا، یہ روزانہ کا عمل تھا، اور یہ عمل کسی امتی کا نہیں ہے جو کہہ دیا جائے کہ شریعت سے باہر ہے، یہ عمل ایک نبی کا عمل ہے، اور یہ اس نبی کا عمل ہے جس کے واقعے کو اللہ نے احسن القصص کہا ہے، تمہارے لیے سبق آموز واقعہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرا سوال آج کی اس تفسیری نشست کے اندر یہ ہے کہ وہاں حضرت یعقوب فرما رہے ہیں فصبر جمیل، وہاں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی ماتم بھی کرتے تھے، ہائے یوسف کہہ کر ماتم بھی کرتے تھے، اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، آنکھوں کا نور چلا گیا تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا انہیں، اور من الحزن، یہ سارا کام حزن کی بنیاد پر تھا، اور اس کے باوجود فہو قدیم، وہ بہت زیادہ بردبار بھی تھے، بہت بڑے وہ صابر بھی تھے۔ یعنی قرآن، یہ دونوں اسی سورہ کی آیتیں ہیں نا، فصبر جمیل بھی اسی سورہ کی آیت اور فہو قدیم بھی اسی سورہ کی آیت، ان دونوں باتوں کو ہم کیسے ملائیں گے؟ صبر ہے تو گریا کیسا؟ گریا ہے تو پھر صبر کا کیا مطلب ہے؟ یہاں سے میری بحث مڑ رہی ہے اس بات کی طرف کہ یاد رہے کہ صبر کا گریے سے کوئی تعلق نہیں ہے، صبر کا تعلق اپنے احساسات، توجہ، اپنے جذبات، اپنے حواس خمسہ کو ایک ایسے قلعے میں محفوظ کر دینا جس پر شیطانی حملے نہ آئیں اور وہ رحمان سے جڑا رہے، اسے صابر کہا جاتا ہے، مگر اس سے کوئی تعلق گریے کا نہیں ہے۔ وہ جو قلعہ توحیدی کے اندر اپنے احساسات اور جذبات، اپنے حواس کو محفوظ کر کے بیٹھا ہوا ہے، توحیدی قلعے کے اندر جو اپنے احساسات اور جذبات کو محفوظ کر کے بیٹھا ہے، وہ صابر ہے، مگر وہیں بیٹھا بیٹھا رو بھی رہا ہے، اسے یعقوب کہا جاتا ہے۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد. لہذا صبر کے لیے میں ایک جملہ اپنے انتہائی محترم مجمع کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اور وہ جملہ یہ کہ صبر تعطیل احساسات کو نہیں کہتے، تعدیل احساسات کو کہتے ہیں. احساسات کو اگر معتدل بنا لیا جائے تو اسے صبر کہا جاتا ہے. احساسات سے ہاتھ اٹھانے کو صبر نہیں کہتے. یعنی کوئی شخص اپنے احساسات کو کنٹرول میں رکھے اور رو بھی رہا ہو، یہ ممکن ہے. قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. وہ گریا بھی ایسا ہے، فصبر جمیل بھی کہہ رہے ہیں، فہو کظیم بھی اللہ انہیں کہہ رہا ہے. ان سے زیادہ کوئی بردبار نہیں تھا، ہمت والا نہیں تھا، اور رونا ایسا تھا کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، گریا ایسا تھا کہ ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی. صبر کی قسمیں کتنی ہیں. صبر کی فصبر جمیل پر رکا ہوا ہوں. تسلی دیجئے، دیر تو نہیں ہو رہی. واقعاً پونے 12 ہو رہے ہیں. قرآن کا مہینہ ہے، اگر آپ برداشت فرمائے تو میں ایک صلوات تو رہا دیا کریں. مگر میری بحث آج ویسے بھی پوری ہونے والی نہیں ہے. جی وہ تو اندازہ ہے مجھے، میں جبھی تو مجھے حوصلہ بھی مل رہا ہے. اور میں جی میں آپ سب کا ممنون ہوں. آپ نے مجھے آج 9 دن بھی برداشت فرمایا ہے، اور 1 دن کی اور بات رہ گئی ہے، وہ کل انشاءاللہ اور پرسوں انشاءاللہ ابھی جشن ہے، اس میں بھی شرکت فرمائیں گے. تو بہرحال تفسیری بیان کل مکمل ہوگا میرے اپنے حصے کا. مجھے اجازت دیں کہ میں، کیونکہ قرآن مجید میں صبر اور صلاۃ سے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ سے مدد مانگنے کا حکم ہے. تو صبر کیا ہے اور صلاۃ کیا ہے، اس کی بڑی حسین تفسیر کی ہے ہمارے بزرگوں نے. اور پھر یہاں پر یہ بھی بحث رہ جائے گی کہ کن کو اپنے لیے رہنما بنایا جائے کہ انسان صبر کرنے والا شمار ہو. تو وہ قرآن کی زبان میں بات ہو. قرآن کی زبان میں مثلا میں اگر یہ کہوں کہ اہل بیت کو، میں کہتا ہوں، مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت کو اپنے لیے نمونہ عمل اور مثال اور آئیڈیل اور رہنما اور پیشوا قرار دیا جائے تو بڑی بڑی مصیبتوں میں ہم صبر کر کے گزر جائیں گے. یہ قرآن سے کیسے سمجھیں، قرآن سے کیسے سمجھیں؟ اس کے لیے مجھے اجازت دیجئے کہ کل بات ہو، کیونکہ ہم کوئی 5 منٹ 8 منٹ سوالات کا دوران یہ بھی رکھتے ہیں. صبر کرنے والا واقعی صابر وہ قرار پائے گا جو اہل بیت کا مرید ہوگا. اللہ ہمیں اس گھرانے سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بلند تر صلوات پڑھیں. ہلو جی آپ شروع. بر محمد و آل محمد صلوات. قبلہ کی درازی عمر کے لیے ایک دفعہ بلند تلاوت پڑھ دیجیے. نام بتائیے. السلام علیکم. قبلہ میرا نام طالب ہے. کل آپ نے ایک روایت کی اصلاح کری ہماری، جو ہم بچپن سے سنتے تھے، جو آپ نے بتایا کہ رائب کو کس طرح روایت کی آتی، جملے کیا آتے. اسی سے ریلیٹڈ ایک کل رات میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ ایک روایت بہت مشہور ہے مولا علی سے ریلیٹڈ، کہ ایک نصیری مولا کے پاس آیا اور وہ مولا سے کہتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ خدا ہیں. تو مولا اسے اپنی تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں اور دوبارہ زندہ کرتے ہیں. یہ عمل 40 دفعہ ہوتا ہے جو جملہ ہم سنتے ہیں ذاکرین سے. تو میرا سوال یہ ہے کہ مولا، مطلب کیا ایک جاہل آدمی مولا کے سامنے اتنی دیر مولا اس کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، مولا تو ایک جملے میں اصلاح کر سکتے ہیں، تو یہ روایت کی روشنی کیا ہے؟ کیا مطلب اس کے بھی جملے کچھ ہم الگ سنتے ہیں، کسی اور طریقے سے روایت ہے کہ مولا ایک جاہل آدمی مولا کے سامنے مولا اتنی دیر کھڑے رہیں گے، اس کو 40 دفعہ زندہ کریں گے، اس کو سمجھائیں گے؟ تو اس کی تھوڑی روشنی کر دیں. اور دوسرا یہ بس ایک سوال پھر اور لوگوں کو بھی دے. کل بھی آپ نے کیا تھا، کافی لوگ. جی ایک جی اس سوال کا پہلے جواب ہو جائے پھر اتنے ہمارے دوست. دیکھیے بعض روایات، بعض واقعات ہمارے ہاں بیان ہوتے ہیں، ان کو جیسے لکھا گیا ہے ایسے بیان نہیں ہوتا. یہ واقعہ بھی انہی واقعات میں سے ہے. یہ بات علیحدہ ہے جو میں نے ابھی کی ہے، اور یہ بات علیحدہ ہے کہ کیا مولا مردے کو زندہ کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے. مولا علی تو مولا علی ہیں، مقداد بھی مردوں کو زندہ کر، سبحان اللہ، سبحان سلمان نے مردوں سے ان کو زندہ کر کے بات کی ہے. حضرت اور پھر ہم تو آج اس زمانے کے اندر بعض شخصیات کو میں جانتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا انتقال ہوا ہے،
کہ جنہوں نے ایک بچے کو زندہ کر دیا تھا. سبحان اچھا کیا کروں کہ یہ والی جو گفتگو ہے نا یہ کچھ نافہموں اور بد ہضموں کے تک پہنچ جاتی ہے, تو وہ پھر وہ کہتے ہیں جی یہ کیا باتیں کر رہے تھے. تو ایک ہمارے شیعہ قبیلے کے یعنی ہماری قوم کے میری ایک جگہ کے خطاب کا ایک حصہ ہے جس کے انہوں نے پھر مذاق بنایا کہ دیکھو مولانا کیا باتیں کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں کیونکہ ممبر پہ مائک پر اس طرح کی بہت ساری باتیں کا ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو یہ مولا علی نہیں, مولا کے غلام یہ کام کر سکتے ہیں کہ کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ قرآن نے قاعدہ دیا ہے کہ اگر کوئی قرآن کا عامل ہو جائے, کوئی قرآن پر عمل پیرا ہو, قرآن کی آیات پر عمل کر رہا ہو, اللہ کے کلام پر عمل کر رہا ہو, سیرت بہ الجبال قطعت بہ الارض وکلم بہ الموتى. اس قرآن میں اتنا دم ہے کہ کوئی اگر عامل قرآن ہو جائے تو مردوں سے بات ہو سکتی ہے. سبحان اللہ, سبحان مردوں سے بات کرنے کا مطلب ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیا جائے, مردے سے گفتگو کی جائے. تو یہ بہت زیادہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو واقعات ہیں, یہ بات تو پہلے آپ کے ذہن میں رہے کہ جتنی اچھی توحید ہماری کتابی ہے نا اتنی بیانی نہیں ہے.